اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ماہ رمضان المبارک کی پرنور ساعتوں میں عرفان الہدایہ UK کے پلیٹ فارم سے انعقاد پذیر دورہ قرآن کی دوسری نشست میں ہم حاضر ہیں۔ دوسرے پارے سے آج کی نشست کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے دوسرے پارے کے آغاز میں سورہ بقرہ جاری ہے تحویل قبلہ کا ذکر کیا۔ ہجرت مدینہ کے بعد کم و بیش 16 سے 17 ماہ مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کر رہے تھے، اور اکثر و بیشتر یہود و نصارہ یہ طعنہ دیتے کہ مسلمانوں کے پاس کوئی اپنا قبلہ نہیں، اور آقا علیہ السلام کے قلب اطہر میں بھی اکثر یہ خواہش پیدا ہوتی کہ مسلمانوں کا اپنا قبلہ اور وہ قبلہ بیت اللہ ہونا چاہیے۔ نماز ظہر میں اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمائی اور ذکر کیا قد نرى تقلب وجهك في السماء، کہ حبیب ہم آپ کا رخ انور بار بار آسمان کی طرف پلٹنا دیکھ رہے ہیں، جس طرف چاہیے آپ رخ موڑ سکتے ہیں، اور جدھر آپ رخ موڑیں گے وہی آپ کا قبلہ ہو جائے گا۔ آقا علیہ السلام نے نماز ظہر کی 2 رکعت ادا کر چکے تھے، اور اگلی 2 رکعت بیت اللہ کی طرف رخ انور کر کے ادا کی، اور جس مسجد میں یہ واقعہ پیش آیا اسے مسجد قبلتین کہتے ہیں، یعنی 2 قبلوں والی مسجد۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں ذکر کیا، وجہ بیان کی کہ وہ کیا خاص وجہ تھی کہ اللہ رب العزت نے تحویل قبلہ کا حکم جاری فرمایا۔ اللہ جل مجدہ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی ذات ان لوگوں کو ممتاز کر دینا چاہتی تھی جو بلا مشروط، بنا کسی شرط کے، بنا کسی عقلی دلیل کے آپ کی پیروی کرتے ہیں، ان لوگوں سے جو اپنی ایڑیوں کے بل کفر کی جانب پھر جاتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العزت نے ان صحابہ کرام کا مقام اور درجہ بیان کر دیا، وہ جنہوں نے بغیر کسی سوال کے، بغیر کسی دلیل کے اور بغیر کسی شرط کے آقا علیہ السلام کی پیروی کرتے ہوئے اپنا رخ بیت المقدس سے موڑ کر مسجد حرام کی طرف کر دیا۔ اس میں ایک نصیحت یہ بھی ملتی ہے کہ جب آقا علیہ السلام کی پیروی کی بات ہو، حضور کی اتباع کی بات ہو، حضور کی سنت پر عمل کرنے کی بات ہو، تو وہاں دلیل طلب نہیں کی جاتی، بلکہ صحابہ کرام کی اس روش کو اختیار کرتے ہوئے آقا علیہ السلام کی پیروی کی جاتی ہے، اور حضور کی پیروی میں ہی ایمان کی بقا پوشیدہ ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں ذکر کیا کہ تورات اور انجیل میں آقا علیہ السلام کے حوالے سے روشن یعنی انتہائی واضح نشانیاں موجود تھیں، اور ان نشانیوں کی بدولت تورات اور انجیل کو ماننے والے آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کو یوں پہچانتے تھے جیسے کہ کوئی اپنے بیٹے کو پہچانتا ہو۔ فرمایا کہ اہل کتاب آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کو اس قدر پہچانتے تھے جیسے کوئی اپنے بیٹے کو پہچانتا ہو۔ اب سیدی حضور شیخ الاسلام یہاں بڑا ایک خاص لطیف نقطہ بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے بیٹے کا ذکر اس لیے کیا اور فرمایا کہ جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، یہ لفظ اس لیے استعمال کیا کہ اگر ایک جگہ پر 500,000 بچہ بھی اکٹھا کر دیا جائے اور ان کی شکلیں بھی ملتی جلتی ہوں، اور پھر بھی اگر ماں کو یہ کہا جائے کہ ان میں سے اپنے بیٹے کو تلاش کرو، تو بغیر کسی ایک لمحے کی تاخیر کیے عین اپنے بیٹے کو پہچان سکتی ہیں۔ فرمایا کہ یہ قرآن میں اللہ رب العزت نے بیٹوں کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ انہیں اتنی کامل معرفت تھی آقا علیہ السلام کی، جیسے کوئی اپنے بیٹے کو پہچانتا ہو، اسی طرح وہ آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کو پہچانتے تھے، مگر مانتے نہ تھے، اور وہ ان کا نہ ماننا بغض اور عناد کی وجہ سے تھا۔
اور فرمایا کہ آقا علیہ السلام کو جو منصب نبوت عطا کیا گیا اور اس منصب نبوت کے فرائض کا ذکر کیا، فرمایا وہ یہ ہیں کہ اللہ رب العزت کی آیات کی تلاوت کی جائے، اور ان تلاوت کی جانے والی آیات کے ذریعے اللہ رب العزت کی ذات انسان کا تزکیہ باطن کرتی ہے۔ اور آقا علیہ السلام کے منصب نبوت کے جو فرائض ہیں ان میں تیسرا یہ بیان کیا کہ اللہ کی جو کتاب ہے قرآن مجید، اس کی تعلیم دی جائے، لوگوں کو اس کی حکمت سے آگاہ کیا جائے۔ اور فرمایا کہ جب بھی تمہیں کوئی مصیبت پہنچے، کوئی دکھ پہنچے، کوئی تکلیف پہنچے، تو اس وقت نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے مدد طلب کرنا۔ اور اللہ جل مجدہ نے ذکر کیا کہ وہ مصیبت کون سی ہو سکتی ہے، فرمایا دشمن کا خوف ہو، بھوک ہو، مال کے کھو جانے کا ڈر ہو، یا اولاد کے کھو جانے کا ڈر ہو۔ یہ وہ مصیبتیں ہیں، یہ وہ تکالیف ہیں جو دنیا میں سب سے بڑی ہیں، کہ انسان کو اپنے پاس جو مال ہے اس کے تلف ہو جانے کا ڈر ہوتا ہے، دشمن کا ڈر ہوتا ہے کہ کہیں مجھ پر حملہ ہو کر آور ہو کر وہ میرے مال کو، میری جان کو یا میری اولاد کو تکلیف نہ پہنچائے۔ یا اس کے علاوہ انسان کو اپنی جان کا ڈر ہوتا ہے، اور اپنی جان سے بھی بڑھ کر انسان کو اپنی اولاد کی جان کی فکر ہوتی ہے۔ فرمایا اگر ان چیزوں کے ذریعے، مال کے ذریعے، دشمن کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، اور تمہیں تمہاری اولادوں کے ذریعے آزمایا جائے، تو فرمایا کہ پھر ایسی صورت میں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے مدد طلب کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پھر نماز کا دامن تھام کر رکھنا اور صبر سے کام لینا، کیونکہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ رب العزت کی ذات صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد اللہ جل مجدہ نے فرمایا کہ جو لوگ دین کی حقانیت یعنی دین کے سچا ہونے کی روشن دلائل کو اور پیغام ہدایت کو چھپاتے ہیں، ان پر اللہ رب العزت کی طرف سے دائمی عذاب ہے، اور وہ ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے دائمی عذاب کی وعید ہے، دائمی لعنت ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے بڑی تفصیل کے ساتھ اپنے کلام میں اپنی قدرتوں کا اظہار فرمایا۔ اس ذات نے فرمایا کہ وہی رب ہے جو دن کے بعد رات کو لاتا ہے اور رات کے بعد دن کو لاتا ہے۔ وہی اللہ جل مجدہ کی ذات ہے جو سمندروں پر، دریاؤں پر انسان کے فائدے کے لیے کشتیوں کو رواں رکھتی ہے۔ وہی ذات ہے جو آسمان سے بارش برساتی ہے۔ وہی ذات ہے جو اسی بارش کے ذریعے بنجر زمین سے پودے، ہریالی اور انسان کے فائدے کے لیے اناج کو اگاتی ہے۔ وہی ذات ہے جو سمندر کی تہ میں مچھلیوں کو انسان کی خوراک کے لیے پیدا کرتی ہے۔ فرمایا وہی ذات ہے جو ہواؤں کے رخ بدلتی ہے۔ وہی ذات ہے جو زمین اور آسمان کے درمیان بادلوں کو معلق رکھتی ہے۔ سو اللہ رب العزت نے بڑی تفصیل کے ساتھ اپنی قدرت کا اظہار فرمایا، اپنے یکتا ہونے کا اظہار فرمایا۔ اور اس کے بعد اللہ جل مجدہ نے فرمایا کہ مشرک لوگ جتنی محبت اپنے باطل خداؤں سے کرتے ہیں، اس سے کہیں بڑھ کر اہل ایمان اللہ رب العزت کی ذات سے محبت کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ یہ جو دنیا دار دنیا میں جن باطل لیڈروں کی پیروی کرتے ہیں، قیامت کے دن یہی لیڈر ان سے برات کا اظہار کریں گے اور انکار کریں گے۔ اور پھر آقا علیہ السلام کی حدیث پاک اسی آیت کی تفسیر میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب یہ لیڈر ان اپنے پیروکاروں سے برات کا اظہار کریں گے، یعنی وہ یہ کہیں گے کہ ہم ان لوگوں کو جانتے ہی نہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، لا تعلقی کا اظہار کریں گے، تو اب وہ پیروی کرنے والے یہ کہیں گے کہ کاش ہمیں دنیا میں جانے کا موقع پھر سے ملے اور ہم اسی طرح ان سے برات کا اظہار کریں جس طرح یہ ہم سے کر رہے ہیں۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان دنیا میں جس کی پیروی کرے گا، جس سے محبت کرے گا، قیامت کے دن اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔
انسان کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے، ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم دنیا میں کس کو اپنا لیڈر بناتے ہیں، کس کی پیروی کرتے ہیں، کس کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، کس کو آئیڈیلائز کرتے ہیں۔ کیا ہمارا لیڈر اس قابل ہے کہ ہم قیامت کے دن بھی یہ خواہش کریں کہ مولا تو ہمیں اسی کے ساتھ رکھ اور ہمارا حال اسی جیسا رکھ۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں حکم دیا کہ اللہ جل مجدہ کی عطا کردہ پاک چیزوں کو کھاؤ، اس کی پاک نعمتوں کو کھاؤ، اور اللہ رب العزت نے حرام سے بچنے کا حکم دیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ رب العزت کی ذات پاک ہے اور پاکیزہ چیزوں کو پسند کرتی ہے، اور اللہ نے پاکیزہ شے کو کھانے کا حکم دیا۔ فرمایا نیک کام کرو، میں تمہارے کاموں سے باخبر ہوں، اور اے مسلمانوں تمہیں جو نعمتیں اللہ نے دیں ان میں سے پاک چیزوں کو کھاؤ۔ اور پھر سیدنا ابو ہریرہ کی اس روایت میں درج ہے کہ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک ایسا شخص ہے جو لمبا طویل سفر کرتا ہے، جس کے کپڑے عبر آلود ہیں، بال غبار آلود ہیں، وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا اٹھا کر یا ربی یا ربی یا ربی کہہ کر دعائیں مانگتا ہے، مگر اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا لباس حرام کا ہے۔ آقا نے فرمایا اس کی غذا حرام ہے، تو پھر بتائیے اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے۔ معزز سامعین و سامعات، آج معاشرے میں ہر دوسرا شخص یہ شکوہ کرتا ہے، یہ شکایت کرتا ہے کہ نہ جانے ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی۔ ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے، یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کہیں خدا نخواستہ ایسا تو نہیں کہ جو ہم غذا کھا رہے ہیں یا جو لباس زیب تن کر رکھا ہے یا جس آسائش اور آرام دہ گھر میں رہ رہے ہیں، کہیں حرام کا لقمہ یا حرام کی ایک پینی شامل تو نہیں، کیونکہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ایسے شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی جس کی کے استعمال میں، جس کے کھانے میں حرام شامل ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے 4 چیزوں کا قطعی طور پر ذکر کیا کہ جو حرام ہیں۔ ان میں سے پہلا مردار، یعنی حلال جانور جو طبی موت مر گیا ہو، اب اس کا کھانا حرام ہو گیا۔ پھر دوسری چیز خون، جو ذبح کرتے ہوئے خون بہتا ہے، وہ مسلمانوں کے لیے حرام ہے۔ پھر تیسری چیز خنزیر کا گوشت، وہ قطعی طور پر حرام ہے۔ اور فرمایا کہ وہ حلال جانور جس پر ذبح کرتے ہوئے غیر اللہ کا نام لیا جائے، ایسا جانور جو تھا تو حلال مگر اس کو ذبح کرتے ہوئے اس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، سو وہ بھی حرام ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں ذکر کیا کہ اصل نیکی کیا ہے، اصل نیکی کی تعریف بیان کی، اور فرمایا کہ اصل نیکی مشرق یا مغرب کی طرف رخ کرنا نہیں۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہ یہ آیت مدینہ پاک میں نازل ہوئی اور مدینہ کے یہود مغرب کی طرف اپنا رخ کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے، جبکہ نصارہ مشرق کی طرف منہ کر کے اپنی عبادت کیا کرتے۔ سو اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ نازل کی اور فرمایا کہ اصل جو نیکی ہے وہ جہتوں میں نہیں ہے کہ مشرق کی طرف منہ کر لیا جائے یا مغرب کی طرف منہ کر لیا جائے۔ فرمایا اصل نیکی ایک جامع کمپلیٹ پیکج کا نام ہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات پر کامل ایمان ہو، قیامت کے دن پر ایمان ہو، ملائکہ پر ایمان ہو، تمام الہامی کتب اور سارے انبیاء پر ایمان ہو، اور فرمایا اس کے ساتھ ساتھ انسان اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرتا ہو، نظام صلاۃ و زکوٰۃ کا پابند ہو، اپنے عہد کو پورا کرتا ہو، یعنی وعدوں کی پابندی کرتا ہو، اور ہر مصیبت کے وقت صبر
اور استقامت کے ساتھ رہیں۔ فرمایا کہ در حقیقت وہی لوگ اپنے دعویٰ ایمان میں سچے ہیں جو ان تمام صفات کو اپنی ذات میں رکھے ہوئے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ فقط کلمہ پڑھ لینا، فقط 5 وقت کی نماز ادا کر لینا، یا فقط انبیاء اور کتب پر ایمان لے آنا، یہ کامل ایمان نہیں، بلکہ کامل ایمان وہ ہے جن تمام صفات کا ذکر اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں کیا۔ وہ تمام صفات انسان اپنے اندر شامل کر لے تبھی کامل مومن بنتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ جل مجدہ نے اپنے کلام میں قصاص کے قانون کا ذکر کیا اور فرمایا کہ یہ جو قصاص ہے اسی میں در حقیقت تمہارے لیے زندگی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں کیا طریقہ کار تھا کہ جب 2 قبیلوں کی آپس میں لڑائی ہو جاتی تو کیونکہ ایک قبیلہ اس میں پسماندہ ہوتا اور ایک معزز، تو جب 2 قبائل آپس میں لڑتے اور مثال کے طور پر پسماندہ قبیلے کی ایک عورت معزز قبیلے کی ایک عورت کو قتل کر ڈالتی، تو اس کے بدلے میں اب اگر پسماندہ قبیلے سے غلام نے قتل کیا ہے تو بدلے میں غلام کو قتل نہ کیا جاتا، بلکہ معزز قبیلے والے اپنی شان کے مطابق یہ سمجھتے کہ کیونکہ ہم معزز ہیں، ہم اعلیٰ ہیں، اگرچہ قتل کرنے والا غلام ہے، قتل ہونے والا غلام ہے، مگر وہ اس کے بدلے میں آزاد کو قتل کرتے۔ یعنی وہ جس شخص کو قتل کیا گیا یا جو قاتل ہے اس کے مقابلے میں اس سے بہتر جس شخص کو معاشرے میں تصور کیا جاتا اس کو قتل کرتے، اس طرح وہ بدلہ لیتے، انتقام لیتے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں قصاص کا قانون نازل فرمایا اور فرمایا کہ کان کے بدلے کان، آنکھ کے بدلے آنکھ، غلام کے بدلے غلام، مرد کے بدلے مرد اور عورت کے بدلے عورت۔ اور معزز سامعین و سامعات، آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو جس معاشرے میں یہ نظام قانون، یہ قانون قصاص نافذ نہیں، وہی معاشرے تباہی اور بربادی کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں روزے کی فرضیت کا ذکر کیا اور اس ذات نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اور اللہ جل مجدہ نے فرمایا کہ روزے تم پر فرض کیے گئے بالکل اسی طرح جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب روزے کا اگر لغوی معنی دیکھا جائے تو روزے کا لفظی معنی یہ ہے رک جانا، ترک کرنا، اور روزہ ہر مکلف بالغ شخص پر طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک 3 چیزوں سے رکنے کا نام ہے، کھانے پینے اور جماع سے۔ یعنی یہ 3 کام نہ کرے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، تو اس کو ہم روزہ کہیں گے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو گزشتہ ادیان کے لوگوں پر بھی، ماننے والوں پر، پیروکاروں پر اللہ رب العزت کی طرف سے فرض رہی اور معروف ترین عبادت ہے۔ ہمیں تورات میں بھی روزے کا ذکر ملتا ہے، انجیل میں بھی ملتا ہے، اور جتنی بھی قدیم تہذیبیں گزری ہیں، قدیم مصری تہذیب ہے، یونانی ہے، رومیوں کی ہے، حتیٰ کہ ہندو مذہب میں بھی روزے کا کانسیپٹ موجود ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا 40 دن کا روزہ رکھنا بھی ثابت ہے۔ پھر یروشلم کی تباہی کو یاد کرتے ہوئے یہود 1 ہفتے کا روزہ رکھتے تھے، وہ بھی معروف ہے۔ اسی طرح آج جو انجیل کا نسخہ موجود ہے مختلف دنیا میں، تو اس میں بھی روزے کی تصدیق کی جاتی ہے، روزے کا ذکر موجود ہے۔
اور روزے کی فرضیت تحویل قبلہ کے بعد 10 شعبان کو ہوئی۔ اللہ رب العزت نے 3 احکام سٹیپ بائی سٹیپ نازل فرمائے۔ پہلا حکم نماز کا، اس کے بعد زکوٰۃ کا، اور تیسرا حکم روزے کا نازل فرمایا۔ اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 میں بھی اللہ رب العزت نے اسی ترتیب کی طرف اشارہ فرمایا کہ اور نماز میں خشوع کرنے والے مرد اور نماز میں خشوع و خضوع کرنے والی عورتیں۔ پھر فرمایا اور زکوٰۃ یعنی صدقہ دینے والے مرد، صدقہ دینے والی عورتیں۔ اور پھر فرمایا کہ روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں۔ اسی ترتیب کو اللہ رب العزت نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 میں بھی ذکر فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے، روزہ گناہوں سے بچاتا ہے، اور جنت میں ایک دروازہ ہے جو اسپیسیفک انہی لوگوں کے لیے ہے جو روزے دار ہوں گے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوگا کہ تمام روزے دار اس دروازے میں سے بلا کسی خوف و خطر جنت میں داخل ہو جائیں۔ اور اللہ جل مجدہ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دینے والا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ایک حدیث پاک میں اسی آیت کریمہ کی تفسیر بیان کی گئی کہ اللہ رب العزت نے سٹیپ بائی سٹیپ 3 احکامات نازل فرمائے۔ پہلے نماز کا، تاکہ انسان اپنی ذات پر مشقت کرنے کے قابل ہو جائے، یعنی نماز دیگر 2 احکامات کی نسبت آسان ہے۔ اس کے بعد انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے اپنے مال کو خرچ کرنا، نماز کے حکم کے بعد اللہ رب العزت نے انسان کی طبیعت میں یہ عادت ڈالی کہ وہ اپنے مال کی قربانی دینے لگے، اور اس کے بعد مشکل حکم نماز اور زکوٰۃ کے بعد روزے کا ہے کہ اس کے پاس موجود ہے رزق، مگر اس رزق کو استعمال نہیں کرنا، اس کو کھانا نہیں، فقط اللہ جل مجدہ کی رضا کے لیے۔ اس کے بعد قرآن حکیم میں اللہ جل مجدہ نے بیمار اور سفر کی حالت میں روزہ چھوڑنے کی اجازت دی، اور فرمایا کہ اگر کوئی بیماری کی کنڈیشن میں ہے اور روزہ نہیں رکھ سکتا یا سفر میں ہے تو پھر وہ روزہ نہ رکھے، عارضی طور پر اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، مگر بعد میں ان روزوں کی قضا لازم ہے۔ پھر اس کے بعد ذکر کیا کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو انتہائی ضعیف العمری کی سچویشن کو، اس کنڈیشن کو پہنچ چکا ہے کہ اب اس کے لیے روزہ رکھنا ممکن نہیں، اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ اس میں یہ شرط بھی لازم ہے کہ اب اسے زندگی میں دوبارہ امپروومنٹ کی، روزہ رکھنے کی جو صلاحیت ہے یا روزہ رکھنے کی طاقت جو ہے وہ دوبارہ اس کو پیدا ہوتے ہوئے محسوس نہ کر رہا ہو۔ مثال کے طور پر کوئی ایسی خاتون ہے جو 80-85 یعنی 80-85 کے قریب ہے، اور وہ بیمار بھی ہے، ضعیف بھی ہے، اور یقیناً اب ہر سال اس کی عمر آگے کی طرف جائے گی، اس کے اندر یہ صلاحیت یا یہ امید نہیں ہے کہ وہ زندگی میں دوبارہ روزے رکھ سکتی ہے۔ اس کے لیے یہ اجازت ہے شریعت نے دی کہ پھر وہ ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلائے، تو یہ اس کے اپنے روزے کے قائم مقام ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ذکر کیا کہ رمضان کی جو راتیں ہیں غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک، اس دورانیے میں کھانے کی اجازت ہے، پینے کی اجازت ہے، اور جمع کی اجازت ہے، یعنی وہ 3 خاص کام جن سے انسان روزے کے دوران رکتا ہے، ان 3 کاموں کی اجازت رمضان کی راتوں میں اللہ رب العزت نے عطا کی۔ اور اللہ جل مجدہ نے پھر یہاں اعتکاف کا بھی ذکر کیا اجمالی طور پر، اور فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت سے بچاؤ۔ اللہ جل مجدہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم نازل فرمایا،
اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کسی آدمی کا اللہ کی راہ میں قتل ہو جانا ہلاکت نہیں، یعنی کسی شخص کا اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے فوت ہو جانا، شہید ہو جانا ہلاکت نہیں، بلکہ ہلاکت یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ نہ کرے۔ پھر اسی طرح حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کسی شخص کا گناہ کرنا اور پھر اس کی مغفرت سے مایوس ہو کر توبہ نہ کرنا یہ ہلاکت ہے، یعنی گناہ کیا اور پھر وہ یہ تصور کریں کہ اب میری بخشش ممکن نہیں یا میری توبہ قبول نہیں ہو سکتی، اور اس سوچ کی وجہ سے وہ توبہ ہی نہ کرے، یہ اصل ہلاکت ہے۔ اور فرمایا کہ یہ عمل خود کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا، سورہ بقرہ تسلسل کے ساتھ جاری ہے، اللہ نے فرمایا کہ ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنی جان کا سودا اللہ کے ساتھ کرے، یعنی مراد اس سے یہ ہے کہ جب انسان اسلام قبول کرے تو پھر اس طرح قبول کرے کہ اپنی جان کو اللہ کے سپرد کر دے۔ اب اس کی جان پر اس کا حق نہیں، اللہ رب العزت کا حق ہے۔ اب اس نے اپنی زندگی کو اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق ڈھالنا ہے۔ اب اس کا ہر پل روز و شب اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق گزریں گے، یعنی اس نے اپنی جان کا سودا کر دیا، اپنی جان اپنے مالک کے حوالے کر دی اور اسلام قبول کیا، وہ اسلام میں آ گیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اسلام بعض چیزوں کو قبول کرنے اور بعض کو رد کرنے کا نام نہیں، اسلام پک اینڈ چوز کا نام نہیں، بلکہ اسلام کی حقیقت یہ ہے کہ انسان پورے کا پورا دین میں داخل ہو اور اپنے زندگی پر، اپنی ذات پر، اپنے روز و شب پر، اپنی روزمرہ کی روٹین کو اللہ رب العزت کے احکامات کے تابع کر دے، نہ کہ اس کے برعکس جس حکم میں اپنی ذات اور اپنے نفس کی خوشی محسوس کی اس پر عمل کر لے، اور ایسا حکم جو اس کی اپنی طبیعت پر ناگوار گزرے اس کو ہٹا دے، اس پر عمل نہ کرے، اس کو پس پشت ڈال دے۔ فرمایا کہ یہ ایمان نہیں، بلکہ حقیقت ایمان یہ ہے کہ اپنی جان کا سودا اپنے مالک سے کر لیا جائے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہاں ذکر فرمایا کہ تمام لوگ اصل کے اعتبار سے ایک ہی تھے، یعنی اللہ رب العزت نے تمام لوگوں کو پیدا کیا اور پھر اس ذات نے نظام رسالت کو قائم فرمایا۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے، صحیفے بھیجے، اپنی کتابیں نازل کی، اور پھر انسانیت دو گروہوں میں بٹ گئی۔ ایک وہ جو حق کے پیروکار تھے، جو انبیاء کے پیروکار تھے، جو اللہ کے احکامات پر چلنے والے تھے، اور دوسرے وہ جنہوں نے حق کو چھٹلایا اور اپنے نفس کی پیروی کی، شیطان کی پیروی کی اور اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کی۔ اور فرمایا کہ جنت کا حقدار بننے کے لیے فقط ایمان کا دعویٰ کافی نہیں، بلکہ اس کے لیے اگر جنت چاہیے تو یہ مت سمجھو کہ فقط کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، اور مسلمان ہو گئے تو مومن ہو گئے اور بس اب جنت کے حقدار ہیں۔ فرمایا نہیں، بلکہ راہ حق میں ملنے والی مشکلات کا استقامت کے ساتھ مقابلہ کرنا، بالکل اسی طرح جیسے انبیاء کرام اور ان کے سچے پیروکار نے راہ حق پر چلتے ہوئے مشکلات کا سامنا کیا، استقامت کا مظاہرہ کیا اور روشن مثالیں ہمارے سامنے قائم کی۔ فرمایا اس طرح راہ حق پر چلو کہ پھر ہر طرح کی مشکل کو خندہ پیشانی کے ساتھ اپنے گلے سے لگاؤ، پھر جنت کے حقدار ہو سکتے ہو۔ اور پھر اللہ رب العزت نے شراب اور جوے کی حرمت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں تمہارے لیے حرام ہیں، اور بظاہر تمہیں ان میں فائدہ نظر آ سکتا ہے، مگر ان کا گناہ اور ان کی سزا ان کے فائدے سے کئی گنا
بڑھ کر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، شراب پیتے ہوئے شرابی کا ایمان کامل نہیں، زنا کرتے ہوئے زانی کا ایمان کامل نہیں، اور پھر اسی طرح چوری کرتے ہوئے چور کا ایمان کامل نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے لعنت بھیجی شراب پینے والے پر، اللہ نے لعنت بھیجی شراب بیچنے والے پر، شراب خریدنے والے پر، اور شراب کا کام کرنے والے پر، اور کسی بھی طرح سے شراب کے معاملے میں سہولت دینے والے پر۔ ہر وہ شخص جو شراب کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، کسی نہ کسی انداز میں اللہ رب العزت نے اس پر لعنت بھیجی، اور پھر اسی طرح شراب سے حاصل ہونے والی آمدنی بھی حرام میں شمار کی جائے گی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص شراب پیے اسے کوڑے مارے جائیں، حتیٰ کہ اگر وہ چوتھی مرتبہ شراب پیے تو فرمایا کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ اللہ جل مجدہ کے ہاں اور اللہ کے حبیب کے ہاں شراب پینے والے شخص کے لیے انتہائی سخت سزا متعین کی گئی۔ اس کے بعد جہاد کی فرضیت کا ذکر ہوا اور فرمایا کہ جہاد مسلمانوں کے لیے فرض قرار دے دیا گیا۔ جہاد کی دو اقسام ہیں بنیادی طور پر، ایک قسم جسے فرض کفایہ کہا جاتا ہے، اور دوسری جسے فرض عین کہا جاتا ہے۔ اسلام کی تبلیغ کے لیے غیر مسلموں کو دعوت دینا، اور اگر وہ دعوت کو قبول نہ کریں تو انہیں جزیہ ادا کرنے کے لیے کہنا، اور اگر اس سے بھی انکار کریں تو اب ان سے جہاد کرنا، یہ فرض کفایہ ہے۔ جبکہ اگر غیر مسلم مسلمانوں کی آبادی پر حملہ کرے تو اس علاقے کے لوگوں کے لیے اپنی جان، مال، ایمان اور وطن کے لیے کہ حفاظت کے لیے لڑنا فرض عین ہے۔ اور اگر اس علاقے کے لوگ اتنی سخت اور طاقت نہ رکھتے ہوں، اتنی استعداد نہ رکھتے ہوں، تو پھر اس کے ارد گرد کے علاقے کے لوگوں والوں کے لیے جہاد کرنا اور اس علاقے کے لوگوں کو بچانا، اس وطن کو بچانا ضروری ہے، لازم ہے اور فرض عین ہے۔ اس کے ساتھ ہی متصل اگلی آیات میں اللہ رب العزت نے حرمت والے مہینوں میں قتال کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنا یہ گناہ ہے اللہ رب العزت کے ہاں۔ بنیادی طور پر 2 ہجری میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ایک لشکر بھیجا جو مشرکین کے کاموں اور ان کے جو کام کاج اور ان کی جو منصوبہ بندی ہے اس پر نظر رکھنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ ہوا اس طرح سے کہ حضرت عبداللہ بن جحش کے لشکر سے ایک مسلمان نے ایک مشرک شخص کو قتل کر دیا، جس پر مشرکین نے بہت زیادہ وویلا مچایا کہ یوں تو یہ لوگ دین کی، اسلام کی بات کرتے ہیں، یوں تو حقوق کے تحفظ کی بات کرتے ہیں، جبکہ خود یہ ملت ابراہیمی سے چلے آنے والے، اس عظیم ملت ابراہیمی سے چلے آنے والے اس رواج اور اس حرمت کے خلاف قدم اٹھا رہے ہیں۔ اس موقع پر اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، کیونکہ اس سے پہلے جہاد کا حکم دیا گیا، تو اس کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے حکم نازل فرمایا کہ جہاد فرض ہے، مگر حرمت والے جو مہینے ہیں 4 ان میں جنگ کرنا یہ جائز نہیں۔ اور اس طرح ملت ابراہیمی سے جو حرمت چلی آ رہی تھی 4 مہینوں کی، اسے اسلام نے پروٹیکٹ کیا اور اسے بہت زیادہ اہمیت دی۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں مشرک عورتوں سے نکاح کی ممانعت کرتے ہوئے فرمایا کہ مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو حتیٰ کہ وہ ایمان لے آئیں، اور مسلمان باندی آزاد مشرک عورت سے بہتر ہے خواہ وہ تم کو اچھی لگتی ہو۔ اور پھر فرمایا کہ مشرک مردوں سے اپنی عورتوں کا نکاح نہ کرو حتیٰ کہ وہ ایمان لے آئیں، اور مسلمان غلام آزاد مشرک مرد سے بہتر ہیں خواہ وہ تم کو اچھا لگتا ہو۔ اور فرمایا کہ یہ مشرکین تو تمہیں آگ کی طرف، دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ اپنے اذن سے جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اور لوگوں کے لیے اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت قبول کر لیں۔
اور ساتھ ہی اللہ رب العزت نے مخصوص ایام کا اگلی آیات میں ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ مخصوص ایام یعنی ایام حیض میں اپنی عورتوں کے پاس نہ جاؤ. مباشرت کی طرف اشارہ ہے. مباشرت کو حیض کے دنوں میں منع فرمایا. اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تم نے لغو قسمیں کھا رکھی ہیں تو پھر ایسی قسموں کو توڑ دو. یعنی ایسی قسمیں جو تمہیں نیکی، تقوی، خیر اور بھلائی کے کاموں سے روکیں، ایسی قسموں کو تم توڑ دو، ان کا کفارہ ادا کرو اور اپنے آپ کو نیکی، خیر اور بھلائی کے کاموں سے قسموں کو بہانہ بنا کر نہ روک کر رکھو. زمانہ جاہلیت میں کیا طریقہ کار تھا کہ لوگ قسمیں کھا لیتے کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں فلاں دو لوگوں کے درمیان صلح نہیں کرواؤں گا، یا میں فلاں شخص کے گھر کھانا نہیں کھاؤں گا، یا میں فلاں شخص سے قسم کھاتا کہ میں فلاں شخص سے اتنا عرصہ یا زندگی بھر ملاقات نہیں کروں گا. یہ وہ سارے کام ہیں جو نیکی، خیر اور بھلائی کے ہیں، تقوی کے ہیں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس طرح کی لغو قسمیں مت کھاؤ، اور اگر ایسی قسمیں تم نے کھائی ہیں تو پھر کیا کرو کہ ایسی قسموں کو توڑ دو، ان کا کفارہ ادا کرو. اور اللہ رب العزت کی طرف سے تمہیں یہ اجازت ہے کہ ایسی قسموں کو توڑتے ہوئے، کفارہ ادا کرتے ہوئے اپنے آپ کو نیکی، خیر اور بھلائی کے کاموں سے مت روکو، اور بہانہ مت بناؤ ان لغو قسموں کا خود کو خیر اور بھلائی کے کاموں سے روکنے کے لیے. اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ غیر ارادی طور پر کھائی ہوئی قسموں پر مواخذہ نہیں فرمائے گا. اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں ایلا کا ذکر کیا. ایلا در حقیقت یہ ہے کہ کوئی شخص، کوئی مرد، کوئی شوہر یہ قسم کھائے کہ اللہ کی قسم میں 4 ماہ تک یا ہمیشہ کے لیے، اور یہ قسم کھاتے ہوئے وہ اپنی بیوی کو مخاطب کرے کہ میں تمہارے ساتھ ازدواجی تعلق قائم نہیں کروں گا. اور پھر اگر وہ 4 ماہ کے اندر اپنی قسم کو توڑتے ہوئے اور قسم کا کفارہ ادا کر دے تو پھر اس کا نکاح قائم ہے، ورنہ طلاق بائن واقع ہو جائے گی. پھر اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں متعلقہ یعنی طلاق یافتہ عورت کی عدت کو بیان کی اور فرمایا کہ طلاق یافتہ عورت کی عدت 3 حیض ہیں. پھر اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں ذکر کیا کہ 2 صریح طلاقیں خواہ وہ ایک ساتھ دی جائیں یعنی اکٹھے، یا وقفے سے دی جائیں، ان کے دینے کے بعد شوہر کو یک طرفہ طور پر رجوع کا حق حاصل ہوتا ہے. لیکن اگر تیسری طلاق دے دی جائے تو شوہر کو رجوع کا حق، جو خواہ وہ براہ راست رجوع ہو یا عقد ثانی کی صورت میں، وہ حق ختم ہو جاتا ہے. پھر ایک ہی صورت باقی رہتی ہے کہ اگر وہ عورت کسی دوسرے شخص سے اپنی مرضی سے نکاح کرے، پھر وہ شوہر اپنی مرضی سے اس کو طلاق دے، عورت اپنی عدت کو پوری کرے، اور عدت پوری کرنے کے بعد اب وہ چاہے تو اپنے سابقہ شوہر سے نکاح کر سکتی ہے. اس کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے خلا کو بیان کیا اور فرمایا کہ اگر زوجین یعنی میاں بیوی کو یہ خدشہ ہو کہ وہ اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق اللہ رب العزت کی وضع کردہ حدود کے اندر شرعی طریقے سے اپنی زندگی کو خوشحال انداز میں نہیں گزار سکتے، اور عورت آزادی چاہتی ہو شوہر کی رضا کو سامنے رکھتے ہوئے، تو اسے یہ اللہ رب العزت نے حق دیا کہ وہ اپنے حق کے مہر یا مالی بدل کے ذریعے شوہر کی رضامندی سے خلا لے سکتی ہے، علیحدگی اختیار کر سکتی ہے، اور یہ خلا ایک طلاق بائن کے حکم میں آتا ہے. پھر اللہ رب العزت نے اگلی آیات میں ذکر کیا کہ عورت کو طلاق رجعی دینے کے بعد اگر شوہر خوش دلی اور حسن سلوک کے ساتھ نکاح میں رکھنے کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ طلاق رجعی کی عدت کے ختم ہونے سے پہلے اس سے رجوع کر لے، اور اگر اسے حسن سلوک کے ساتھ نکاح میں رکھنے کا ارادہ نہ رکھتا ہو تو اب وہ کیا کرے گا
کہ وہ اس کو چھوڑ دیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ جاری ہے، تیسرے پارے کا آغاز ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العزت نے آغاز میں آیت الکرسی رکھی۔ آیت الکرسی وہ آیت ہے جو تمام آیات کی سردار ہے، اور اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اپنی توحید کو بیان کیا، اپنی شان جلالت کو بیان کیا، اپنی قدرت کی وسعت کو بیان کیا، اپنے یکتا ہونے کو بیان کیا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے اسی آیت میں ذکر کیا کہ اللہ رب العزت کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر نہ کوئی سفارش کر سکتا ہے اور نہ کسی کی شفاعت ہو سکتی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان جو مکالمہ ہوا، اس مکالمے کا ذکر کیا، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب نمرود سے کہا کہ تم خود کو خدا کہتے ہو، تو پھر وہ جو ایک خدا ہے وہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو تم اس سورج کو مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ یہ مطالبہ سن کر نمرود لاجواب ہو گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس مطالبے نے اسے لاجواب کر دیا۔ اس لاجوابی کا ذکر اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں کیا۔ پھر اگلے مضمون میں اللہ رب العزت نے حضرت عزیر علیہ السلام کا ذکر کیا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو حیات بعد الموت کی حقیقت دکھانے کے لیے اللہ رب العزت نے ان پر 100 سال کی نیند، 100 سال کے لیے موت کو طاری کر دیا، اور جب وہ 100 سال کے بعد اٹھے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ ان کا کھانا جو ان کے ہمراہ تھا وہ تو بالکل تر و تازہ تھا، جبکہ ان کے گدھے کی ہڈیاں تک گل سڑ چکی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے اس طرح ان پر حقیقت کو واضح کیا کہ کیسے اللہ رب العزت کی ذات مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ زندہ کرے گی۔ پھر اگلے مضمون میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حیات بعد الموت کا نظارہ کروایا، کہ آپ کو حکم دیا کہ آپ 4 پرندے لیں جو مختلف ہوں، پھر ان کو ذبح کریں، ان کے جو گوشت کی بوٹیاں ہیں ان کو آپس میں ملائیں، اور ملانے کے بعد 4 مختلف پہاڑوں پر ان بوٹیوں کو رکھ دیں، ان کے گوشت کو رکھ دیں، اور پھر ان پرندوں کو آواز لگائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بالکل اسی طرح سے کیا، اور جب ان پرندوں کو بلایا تو مختلف پہاڑوں پر پڑی ہوئی گوشت کی بوٹیاں آپس میں ملی، پرندے اپنی اصل شکل اختیار کرتے ہوئے اڑتے ہوئے تیزی کے ساتھ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرف آ گئے۔ اس طرح اللہ رب العزت نے حیات بعد الموت کا عین الیقین حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا۔ پھر اللہ جل مجدہ نے اپنے کلام میں صدقات کے حقداروں کا ذکر کیا، اور فرمایا کہ صدقات کے اصل حقدار وہ لوگ ہیں جو صبح و شام دن رات دین کی خدمت میں مشغول رہتے ہیں، اور انہیں طلب معاش کی فرصت نہیں۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر انہیں دنیا والے غیر دیکھیں تو انہیں آسودہ حال، خوشحال تصور کریں، لیکن یہ اپنی سفید پوشی کے باعث کسی کے سامنے دست سوال دراز نہیں کرتے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ان کے حال سے نہ واقف ان کو دیکھے تو انہیں مالدار سمجھے، انہیں مالدار تصور کرے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہارے صدقات کے اصل حقدار ایسے سفید پوش لوگ ہیں۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے سود خور کی مثال اپنے کلام میں بیان کی، اور فرمایا کہ سود خور بالکل ایسے ہی ہے جیسے اسے کسی شیطان نے چھو کر اسے بالکل حواس باختہ کر دیا ہو۔ اور فرمایا کہ اللہ رب العزت کیا سود کی حرمت کا حکم آ جانے کے بعد اب اگر کوئی سود کا لین دین کرے تو ایسا شخص بالکل اس کی مثال ایسے ہی ہے جو اللہ رب العزت سے جنگ کر رہا ہو۔ اور فرمایا کہ اس حکم کے آ جانے کے بعد، یعنی سود کی حرمت کے حکم کے آ جانے کے بعد، اگر تمہارے مالی واجبات ہیں کسی کے ذمے تو اصل لے لو اور سود کو معاف کر دو، یعنی سود کو چھوڑ دو۔ اور فرمایا کہ اگر کوئی تم سے پہلے
یعنی پہلے وقت میں اس حکم کے آ جانے سے پہلے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سود کے کاروبار کرتا رہا، اس کام میں ملوث رہا، تو فرمایا کہ اللہ رب العزت کی ذات ماضی کی غلطیوں کو معاف فرمانے والی ہے، ان پر سرزنش اور گرفت فرمانے والی نہیں ہے۔ اللہ کی ذات بخشنے والی ہے، رحیم ہے، کریم ہے، وہ تواب ہے، توبہ کو قبول فرمانے والا ہے اور اپنے بندوں پر بڑی رحمت کی نگاہ ڈالنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں ذکر کیا مالی لین دین کے طریقے کا، اور فرمایا کہ جب کسی سے مالی لین دین کرو تو 3 کام کر لو، کہ اس کو لکھ لو۔ پہلا اصول یہ بتایا کہ جب کسی سے مالی لین دین کرو تو اس کو لکھ لیا کرو، اور فرمایا کہ پھر گواہ بنایا کرو، اور ساتھ ہی فرمایا کہ گواہی دیا بھی کرو، کیونکہ یہ بھی تمہارے ایمان کا حصہ ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری سورہ مبارکہ آیت نمبر 225، اسے جامعہ آیت کا درجہ دیا جاتا ہے، ٹائٹل دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ وہ آیت ہے جس میں عقائد اور بہت سارے بنیادی چیزوں کو اللہ رب العزت نے بیان کیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے گھروں میں سورہ بقرہ کی آخری آیات کی تلاوت کیا کرو، اور فرمایا جس گھر میں مسلسل 3 روز تک سورہ بقرہ کی آخری آیات کی تلاوت کی جائے، شیطان اس گھر سے دور بھاگتا ہے۔ اور مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو اور اپنی خواتین کو سورہ بقرہ کی آخری آیات سکھاؤ، کیونکہ یہ وہ آیت ہے جس میں اللہ رب العزت کی مکمل طور پر حمد اور ثنا بیان کی گئی ہے۔ اس حوالے سے سورہ بقرہ کی آخری آیات بڑی اہمیت کی حامل ہیں، کیونکہ انہیں سیکھنے کی ترغیب آقا علیہ السلام نے بارہا احادیث مبارکہ میں دی۔ اسی کے ساتھ ہمارے آج کے درس کا وقت مکمل ہوا۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے، قرآن حکیم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری اس وقت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔